السلام علیکم گائے، دس از می محمد ثناء اللہ خان ود می ریسرچر دانیال کاشف. آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی جو بڑا معاملہ آج کل چل رہا ہے یوٹیوب پہ. ٹائٹینک جو آج سے تقریباً 111 سال پہلے ڈوبا، اور کافی دکھ کی بات ہے، 1500 لوگ مارے گئے اور بچ نہیں سکے. تو میں چند سوالات لے کے آیا ہوں، اپنے ریسرچر سے پوچھوں گا کہ یہ ان سوالات پہ ان کی کیا رائے، ان کی کیا آؤٹ پٹ ہے ان پہ. تو پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ٹائٹینک 111 سال پہلے ڈوبا 1912 میں. پھر مسئلہ مین یہ آیا کہ 1985 تک پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا ریک کہاں پہ ہے. 1985 میں پھر جا کے کوئی انہوں نے ریسرچ کی، کیونکہ ٹیکنالوجی پھر بڑھی. انہوں نے 1985 پہ ٹائٹینک کو پھر دیکھا. تو یہ اتنی دیر کیوں لگی ہے کہ 73 سال لگ گئے ٹائٹینک کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. مطلب لاشیں تو پتہ نہیں کہاں کیا سے کیا ہو گیا ہوگا. ہاں، تو آپ کی اس میں کیا مطلب رائے ہے، کیا مین وجہ تھی جو اتنے سال لگ گئے ٹائٹینک کا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ڈوب گئی 1912 سے 1985 تک؟ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، جب ڈوبی تھی تب لوگوں میں تو اویئرنیس ہو گئی تھی، کیونکہ لوگوں جو آس پاس تھے انہیں پتہ چلا. لیکن جب اس پہ ریسرچ شروع ہوئی نا، وہ 73 یا 72 ایئرس بعد شروع ہوئی. اس کی وجہ ٹیکنالوجی ہے. دیکھیں، آج سے پہلے وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی جو آج ٹیکنالوجی ہے. اس وقت میں بھی یہی سین تھا، پہلے ٹیکنالوجی اتنی انف نہیں تھی، لیکن پھر سائنس میں ڈیولپمنٹ ہوتی گئی اور ایسے آلہ یا بن گئے جس میں جو ڈیپ ڈاؤن دا واٹر جائیں اور اس کے بارے ریسرچ کر سکیں. لوگوں کا تو دیکھیں آپ، سمندر کے نیچے کتنا پریشر ہوتا ہے پانی کا، اور وہ ڈیپتھ تھی. تو ویسے ہی بندے کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اتنا پریشر انسان ہیومن باڈی نہیں سفر کر سکتی. تو تب بندوں کا تو تبھی موت ہوگی. لیکن اس کا آنسر ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہوتی رہتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. تو تب اتنی ٹیکنالوجی انف نہیں تھی، اور تب جب اس قابل ہو گئے ٹیکنالوجی تو ریسرچ شروع کر دی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے سائنٹسٹ کسی چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں، ہر چیز کی بال سے کھال نکالتے ہیں. تو وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے. کافی اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. تو دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان، جس طرح ٹائٹن کا معاملہ ہوا ہے، تو پاکستان سے جو بزنس مین گئے ہیں ان کے ایک بیٹے بھی گئے ہیں. تو کیا پاکستان میں بھی اتنے اسٹرانگ لوگ ابھی تک ہیں جو؟ بالکل، پاکستان میں بھی بہت بزنس مین پائے جاتے ہیں، ساری دنیا میں ان کا بزنس ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، وہ اینگرو فرٹیلائزر کے وائس چیئرمین تھے. تو دیکھیں، پاکستان کی عوام اتنی غریب نہیں ہے، لیکن پولیٹیشین اتنے کرپٹ ہیں کہ جو پور لوگ ہیں وہ اور مزید غریب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن جو امیر ہیں، بزنس مین ہیں، ایلیٹ کلاس ہیں، ان کے پاس تو اپرچونیٹی ہے، وہ اپنے بزنس اسپریڈ کرتے رہتے ہیں. تو پاکستان میں بھی بہت پاورفل انڈیویجولس پائے جاتے ہیں، اور وہ ان کے پاس پاور آف منی اتنی ہوتی ہے کہ وہ ایسے ایڈونچر کر سکیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، $2.5 लाख کا تو خالی ٹکٹ تھا. ہاں ہاں جی، اور وہ ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی ان کے ساتھ گئے تھے. تو اس کے بعد میرا یہ بھی ان سے سوال ہے کہ ٹائٹن میں جو مٹیریل استعمال ہوا ہے واقعی تھرڈ کلاس تھا، جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا، اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا سین ہوا ہے. جی، ایسے بہت سی میں نے انٹرنیٹ کھولا تو ایسے آئے تھے، لیکن وہ بات صحیح ہے کہ وہ ہوم میڈ جو بزنس کا انیشیٹو تھا، پہلی ڈیولپمنٹ تھی، وہ گھر سے ہی بنائی گئی تھی. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی ہارڈ ویئر اسٹور سے سامان لا کر اور اس کے اندر لگا دیا. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ کینیڈا اور امریکہ ادھر بھی اتنی پائی جاتی ہیں، مطلب ادھر بھی جگاڑ والا کام چل رہا ہے. ہاں، اتنے ڈیولپمنٹ کنٹریز میں بھی. اصل میں نا، کچھ سال پہلے نا ان کا ایک اور سب مرین کے ساتھ بھی یہی کنڈیشن ہوئی تھی، لیکن وہ اس کو پل اوور کر لیا گیا تھا. تو نا ان کو وارننگ دی گئی تھی، لیکن نہیں سدھرے. اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ سب مرین خالی ایک کنٹرولر سمجھ لیں، جیسے PS5 کا کنٹرولر ہوتا ہے نا، اتنی سی ڈیوائس سے کنٹرول ہوتا تھا. اور اس کا مٹیریل ہی شاید سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ سب مرین واپس نہیں آ سکی اور 5 بندوں کی موت ہوئی.
تو لاسٹ میں میرا ون آف دی امپورٹنٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ لوگ پھر ایسے ایڈونچر کیوں کرتے ہیں کہ جس میں زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جائے ان کو؟ دیکھیں ایڈونچر تو نام ہی اسی چیز کا ہے، اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ لوگ ایسے ایڈونچر کیوں کرتے ہیں، ویسے بھی لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں کہ جی پاگل لوگ تھے جو اتنے پیسے دے کر بھی موت کے منہ میں چلے گئے، لیکن دیکھیں ہر بندے کے پاس اپنا پیسہ ہے۔ آپ اگزامپل لیں کوئی مڈل کلاس بندہ، وہ کہیں جاتا ہے کھانا مہنگے ریسٹورنٹ میں جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، جو باہر غبارے بیچ رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی یہی آتی ہے یار یہ اتنا پاگل بندہ ہے، گھر میں کھانا کھائے میرے سے کچھ غبارے لے لے۔ تو وہ ایلیٹ کلاس ہیں، ان کی مائنڈ تھنکنگ پاور کچھ الگ ہے، اور ان کے بزنس مین بھی ہیں تو سپورٹ ہے منی کی، تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر بندے کی علیحدہ تھنکنگ ہوتی ہے۔ مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھنکنگ ہر ایک بندے کی الگ ہے، ہر بندہ ڈفرینٹ ہے۔ تو کافی اچھے آپ نے سوالات کے جواب دیے ہیں، تو بہت بہت شکریہ دانیال کاشف بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ کائنڈلی سبسکرائب اور مائی چینل، اور اللہ حافظ۔